بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحمدللہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری فرام UK۔ آج قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جو نماز ہے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اگر نماز قبول ہے تو باقی سارے جو اعمال ہیں وہ قبول ہو جائیں گے، اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ حکم کے مطابق انسان وضو کرے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یہ اس کو آیت وضو بھی کہتے ہیں، اور اگر گوگل پہ لکھا جائے کہ آیت وضو تو یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس کا ترجمہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا نماز کا ارادہ کرو یا قصد کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اور اپنے ہاتھ کہنیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے ٹخنوں تک۔ آگے بریکٹ ہے، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دھو لیا کرو۔ میں یہ جو ترجمہ ہے یہ میں آپ ساتھ ڈال دوں گا تاکہ آپ ترجمے کو دیکھ سکیں۔ یہ فتح محمد جلندری صاحب کا اور آگے میں ایک اور اشرف علی تھانوی صاحب، وہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اپنے ٹخنوں تک، اور پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دھو لو۔ جی، اب اہل تشریح کی تفسیر نمونہ کے مفہوم کے مطابق، اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو اور اپنے سروں اور پاؤں کا ٹخنوں تک مسح کرو۔ اس میں کوئی بریکٹ نہیں ہے، اس میں کلیئر ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکثر سنی مترجمین نے پاؤں دھو کا مفہوم لیا، جبکہ شیعہ مترجمین نے پاؤں کا مسح کرو کا مفہوم لیا۔ اب اصل اختلاف کہاں ہے؟ قرآن پاک کی آیت سیم ہے، دونوں فرقے اس سے ہی استدلال کرتے ہیں۔ اس میں دو افعال ہیں آیت میں، ایک ہے فغسلو، افعال ہے فعل کی جمع فغسلو، کہ کیا حکم ہے کہ فغسلو ہے کا مطلب ہے دھو، غسل سے نکلا ہے، نہانے سے نکلا ہے، پانی سے دھونے کا ذکر ہے۔ اور نمبر 2 ہے ومسحو، ومسحو ہے کہ مسح کرو، مسح ہے کہ تری سے، جو پانی کی تری ہوتی ہے اس کو آپ نے پاؤں کا مسح کرنا ہے، اس تری سے دھونے نہیں ہے۔ اب یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ آیت میں کوئی فرق نہیں ہے، ترجمے میں صرف فرق یہ ہے کہ جو نحو ہے، جس کو صرف و نحو کہتے ہیں، اس میں زیر زبر شاد مد سارا چیزیں آتی ہیں، تو اہل تشریح کہتے ہیں کہ اس آیت کو ارجلکم کے بجائے ارجلکم پڑھا جائے، جو کہ دونوں قرأت فیمس ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اہل تشریح میں نہ اہل سنت میں۔ تو اس میں ہے کہ لام کے اوپر زبر اگر ہے تو اس سے اہل سنت یہ دیتے ہیں کہ اس کا
تعلق فک سلو سے ہے، یعنی پاؤں کو دھونے سے ہے، اور اہل تشریح کہتے ہیں کہ زیر والی قرأت اور نحوی ربط جو ہے وہ مسح پر زیادہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی فہم کی کمی ہے کہ دونوں میں فہم کا اختلاف ہے۔ عربی کی قرأت وہی ہے جو نحوی ربط ہے، صرف و نحو، جیسے میں نے کہا کہ جو اوپر زبر ہوتی ہے، زبر لام کے اوپر ضرب ہے ارجلکم، تو اس کو نصب کہتے ہیں زبر کو، اور زیر کو جر کہتے ہیں، یہ حرف جر ہے۔ تو اس سے قرآن پاک کی جو قرأت ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں جو اہل تسنن اور اہل تشیع ہیں ان کو اس پہ اتفاق ہے کہ اس میں ارجولا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ارجولے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان مسئلوں میں پڑھیں تو شاید ہم کنفیوز ہو جائیں، کیونکہ یہ علماء دین کا کام ہے جو صرف و نحو پڑھے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پہ اگر ہم جائیں گے تو ہمیں زیادہ ٹائم لگانا پڑے گا۔ میں نے اس میں کافی ریسرچ کی ہے، ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس ریسرچ میں جائے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ علماء دین سے استفادہ حاصل کر لے۔ اب میں اس میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں، میری یہ اپنی رائے ہے اور میں صرف ریسرچ کر کے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس سے آگے ریسرچ کریں اپنے ذہنوں کے اطمینان کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ شروع میں وہاں سے کرتا ہوں، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یا نماز کا قصد کرو۔ اب یہاں میں روکتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ نماز کا قصد کرنا اور نماز کے لیے کھڑے ہونا، اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ بندہ اپنے کام سے محنت کر کے آفس سے یا اپنے جو ذمہ دار ہیں وہاں سے یا بزنس مین ہیں جو بھی ہیں، وہ جب آتے ہیں گھروں میں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کا لباس، ان کا چہرے، ان کے پاؤں وہ صاف ستھرے ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ آفس سے یا کام کرنے کے بعد جب بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے جسم کو دھو لوں، نہا لوں اور نماز کے لیے کپڑے علیحدہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ پہن لوں اور ان میں خوشبو لگاؤں تو اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو اس میں شرط یہ ہے کہ نماز کے لیے جب ارادہ کرو تو اس سے پہلے آپ کا جسم پاک و صاف ہو۔ اگر نہانے کی ضرورت نہیں ہے یا نہانا نہیں ہے تو کم از کم اس کو ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھو کے، بازوؤں کو دھو کے، منہ کو صابن کے ساتھ دھو کے، پاؤں کو صابن کے ساتھ دھو کے، اب آپ کا جسم صاف ہو گیا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ شیعہ پاؤں سے وضو شروع کرتے ہیں۔ وہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے وہ شروع کرتے ہیں۔ اب گھر میں آئے، ہم جرابیں پہنی ہوئی ہیں، بوٹ پہنے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، تو فیل ہوتا ہے کہ پاؤں صاف نہیں ہے، تو اس کو پہلے دھویا جاتا ہے، جیسے سارے جسم کو یا منہ کو، باقی اسی طرح پاؤں کو بھی پہلے دھویا جاتا ہے۔ پاؤں زیادہ پرامیننٹ ہو جاتے ہیں کہ جسم پہلے سے اگر صاف ہے، ہاتھ بھی دھلے ہوئے ہیں، منہ بھی دھلا ہوا ہے، تو پاؤں کو دھو لیا جاتا ہے۔ مسجد میں جب جاتے ہیں ہم تو جرابیں اتارتے ہیں تو پہلے پاؤں کو دھو کے پھر رومال سے، تولیے سے یا ٹیشو پیپر سے اس کو خشک کرتے ہیں، اور پھر شروع ہوتا ہے عمل کہ
پہلے سے آپ پاک صاف ہیں. اب اللہ کے حکم کو مانو کہ جو کہ بالکل واضح ہے کہ اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. یہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یہ دھل کی چیزیں. اب مسح کا بھی کوئی نہیں، مسح سر کا مسح ہے. جو چوتھی چیز ہے وہ ہے پاؤں کا مسح کرنا. تو پاؤں اب دھل کے خشک ہیں، اس کا مسح کر لیا جائے فقہ جعفریہ کے مطابق، اہل تشیع کے مطابق اس کا مسح کر لیا جائے، اہل سنت کے مطابق، فقہ حنفیہ کے مطابق پاؤں کو دھویا جائے. تو اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسلام کو بڑا سادہ انداز میں سمجھا جائے. تو دین میں کوئی جبر میں نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے، جس طرح انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے اس طرح کر لے. تو شیعہ کا جو ہے کہ وہ پاؤں سے شروع کرتے ہیں، وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاؤں کو دھوتے ہیں، دھو کے خشک کرتے ہیں، لیکن وضو وہ اس آیت کے مطابق ہی کرتے ہیں کہ اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو اور سروں کا آپ مسح کرو، اور پاؤں کو دھو یا مسح کرو. اس میں دونوں اطراف سے ہے معاملات. اب اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ فقہ کے امام ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، آل رسول میں سے ہیں، اور وہ امام ہیں. امام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 12 خلیفہ ہوں گے، اور پہلے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، دوسرے حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، تیسرے امام حسین علیہ السلام ہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. اس طرح امام مہدی علیہ السلام تک یہ 12 امام. تو امام حسین علیہ السلام کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا موقع ملا، انہوں نے بھی کچھ بکس لکھیں، لیکن آل رسول پر جنگیں مسلط کر دی گئیں اور بہت ساری پرابلمس ہوئیں. حضرت امام باقر علیہ السلام کو باقر العلوم کہتے ہیں کہ انہوں نے علم کے رازوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیے تھے ان کو شکافتہ کیا. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک یونیورسٹی بنائی اور ہزاروں طلباء وہاں سے فیضیاب ہوئے اور ساری دنیا میں پھیل گئے. تو دو طرح سے علم مسلمانوں تک آیا، ایک آل رسول سے آیا امامین سے، اور دوسرا صحابہ کرام سے آیا. تو صحابہ کرام سے علم آیا جب صحابہ کرام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تو پھر اس کے بعد تبع تائبین آتے ہیں جو صحابہ کرام کی اولادوں میں سے ہیں. جو ہم اہل سنت پریکٹس کرتے ہیں وہ ہیں امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ ایک اچھے عالم دین تھے. وہ صحابی نہیں تھے، آل رسول میں سے نہیں تھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دیر بعد وہ تشریف لائے ہیں. تو وہ خود ان کا بیان ہے کہ میں جتنا بھی میں نے علم حاصل کیا تھا، اگر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 2 سال زانو ادب طے نہ کرتا اور ان سے میں علم نہ لیتا تو میرا اس سے پہلے کا سارا علم زیرو ہے. تو اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی یونیورسٹی بنائی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو قرآن و حدیث سے لے کر ایک جگہ مرتب کر لیا، تو اس کا نام مشہور ہو گیا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے لکھا ہے، تو وہ فقہ جعفریہ ہوگی۔ اور ایک فقہ مرتب کی آپ کے بعد آپ کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے، اور وہ جو فقہ ہے وہ حنفی کے نام سے مشہور ہوگی۔ 2 فقہیں چل رہی ہیں زیادہ تر پاکستان میں، انڈیا میں، فقہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ، اور جو اصل امام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام، اور ان کی فقہ کا نام ہے فقہ جعفریہ۔ تو اب یہ انسان کی اپنی ریسرچ ہے، اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس فقہ کو فالو کرے۔ مقصد تو ایک ہی ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے احکامات پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ کی عبادت کرنا، اور جنت میں جانا۔ اس لیے اگر ہم خود اپنی ریسرچ کریں تو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تو وہ بھی توجہ مبذول کروا رہے ہیں کہ جو ظاہری تعلیم ہے، کہ کوئی کہتا ہے جی میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم کتنا فائدہ دے گی کہ 25 سال میں انسان فارغ ہوتا ہے تعلیم سے، ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایوریج ایج آپ 70 لگا لیں، 80 لگا لیں، تو 45 سال یا 50 سال یا 60 سال اس جو تعلیم حاصل کی ہے اور جو بزنس کیا ہے، جو محنت کی ہے، اس کا فائدہ 50-60 سال انسان کو ملتا ہے۔ اور جو اگر وہ اسلامی تعلیم اس پہ ریسرچ کر کے اچھی طرح سے کرے، اپنے سارے عوامل اللہ اور رسول کی جو طریقہ کار ہے اس طرح، تو وہ سارا پھر ساری زندگی تو دنیاوی زندگی کو ہم زندگی کہتے ہیں، لیکن اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، تو وہ جو زندگی ہے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کے لیے ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہم اپنے جو چیزیں ہیں اس میں الجھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب ساتھ میں پیٹ بھی لگا دیا ہے، اور آسائشوں کا بھی ہوتا ہے، مقابلہ بازی بھی ہے کہ گھر بھی بنانے ہیں، اچھی تعلیم بھی دینی ہے، اور آسائشیں جو کاریں شاریں ہیں وہ بھی رکھنی ہیں، تو اس کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اچھا اب تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، کہ وہ یہ وقت ہوتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم عشوت پرہیزگار، کہ جو جوانی کی توبہ ہے یا جوانی کی عبادت ہے اس کو بہت پسند کیا گیا ہے۔ تو وقت پیری، جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارے اس کا ساتھ نہیں دیتے، تو پھر شاعر کہتا ہے کہ وقت پیری گرگ ظالم عشوت پرہیزگار، کہ جو بھیڑیا ہے اس کو ظالم کہا گیا ہے، بہت ظالم ہے وہ، تو وہ اگر اس کو ایک بھیڑ کو شکار کرنا ہے تو وہ 20 کو زخمی کرتا ہے ساتھ، اس لیے وہ اس کو ظالم کہا گیا ہے کہ وقت پیری گرگ ظالم عشوت پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں وہ جو گرگ ہے، بھیڑیا ہے، وہ بھی چونکہ اس سے کچھ شکار نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، متقی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جوانی کی عبادت کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔